نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 186 پیج عزلت کے نقصانات. عزلت کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں عزلت؟ تنہائی کو، دوسروں سے الگ رہنا. ٹھیک ہے. عزلت کے نقصانات. معلوم ہونا چاہیے کہ بعض دینی اور دنیاوی مقاصد ایسے ہیں جو دوسروں کی مدد کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے. ٹیم ورک کے بغیر وہ کام کیا نہیں جا سکتا. لوگوں کی مدد ضروری ہوتی ہے اس میں. کس میں؟ دینی اور دنیاوی مقاصد. اور ان کے حاصل ہونے کی صورت صرف مخالطت ہے. آپ وہ گول اچیو ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ لوگوں سے ملے جلیں گے نہیں. اور مخالطت کے فوائد یہ ہیں. سب سے پہلا فائدہ ہے علم سیکھنا اور سکھانا. اب جیسے اگر اس وقت ہم اپنے گھر میں ہوتے تو اتنی سفوکیشن تو نہ ہوتی. اتنی دیر تو کبھی بھی ٹک کے نہ بیٹھتے ایک جگہ. اب تک پتہ نہیں کہاں کہاں اچھل کود کر چکے ہوتے کہ ہم ایک جگہ نہیں جم سکتے. ہاں اللہ ماشاء اللہ جو واقعی سیکھنے والے ہیں وہ سانس بھی مشکل سے لیتے ہیں، وہ جم کے بھی بیٹھتے ہیں چاہے وہ اکیلے ہی کیوں نہ ہو. تو علم سیکھنا سکھانا بدن کی راحت اور آرام اور سکون کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو گھر سے بھی نکلنا ہوگا، آپ کو بھاگ دوڑ بھی کرنی ہوگی، آپ کو جسمانی تکلیف بھی ہوگی، آپ کو ذہنی کوفت بھی ہوگی، آپ کو موسم سے بھی شکایت ہوگی، بہت ساری چیزیں ہوگی. استاد سے شکایت ہوگی، ساتھیوں سے شکایت ہوگی، مشکل سبق سے شکایت ہوگی، کئی چیزوں سے ہوگی. لیکن اگر آپ ان ساری مشکلات سے نکلنا چاہیں تو آرام سے نکل سکتے ہیں. اٹھ کے چلے جائیے، جا کے آرام سے اے سی لگا کے گھر میں سو جائیے. لیکن جو یہاں مل رہا ہے اس ساری قربانی کی قیمت سے وہ آرام سے نہیں مل سکتا. علم سیکھنا اور سکھانا، نفع دینا اور نفع حاصل کرنا، ادب سکھانا اور سیکھنا، مینرز، انس حاصل کرنا اور مانوس کرنا. کیونکہ تنہائی سے بسا اوقات وحشت بھی ہونے لگتی. انسان کا روٹ کیا ہے، مادہ کیا ہے؟ الف نون سین، انس. تو انسان کو انسان کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ انسان کو انسان کی ضرورت ہوتی ہے. سوشل اینیمل ہے کہ سوشلائزنگ کے بغیر اس کا گزارا نہیں. اسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا پڑتا ہے، یہ اس کی ضرورت ہے، نیڈ ہے. حقوق پورا کرنے میں ثواب کا حاصل ہونا. جب آپ کسی سے ملیں گے، اس کا حق ادا کریں گے تو اس سے آپ کو اجر ملے گا. اور تواضع کی عادت اختیار کرنا، مشاہدے سے تجربات کا فائدہ اٹھانا کہ لوگوں کی عادات اور وہ اخلاق اور بہت سی چیزوں کو دیکھ کر آپ بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں اس سے، اگرچہ وہ سیکھنا بڑا مشکل سیکھنا ہوتا ہے. مثلاً حضرت داؤد علیہ السلام جب زرہ بنا رہے تھے ایک موقع پر تو لقمان حکیم ان کے پاس آئے. تو ایک نئی چیز تھی کیونکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ہی زرہ بنانا سکھایا. زرہ کیا ہوتا ہے؟ لوہے کا لباس. اب کیا ہوا کہ ان کو خیال آیا کہ میں پوچھوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. جب بھی انسان کسی کو کوئی نیا بالکل نیا کام کرتے تھے تو صبر نہیں ہوتا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا خضر کو کچھ کرتے تو فوراً سوال کر دیا تو کہتے انک لن تستطیع معی صبرا. بہرحال تو لقمان ایک دم ٹھہر گئے اور غور سے مشاہدہ کرتے رہے. جب داؤد علیہ السلام نے وہ ساری زرہ بنا لی اور پہنی اور کہا یہ جنگ سے بچاتی ہے تو لقمان کو خود ہی جواب مل گیا. اور باقی انہوں نے سب کچھ مشاہدے سے سیکھا. تو بسا اوقات انسان دوسروں کو اچھے کام کرتے دیکھتا ہے تو اس سے بھی سیکھتا ہے، اور بعض اوقات لوگوں کو غلط کام کرتے دیکھتا ہے تو اس سے بھی پناہ مانگتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا. تو ملنے جلنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے سیکھتا بھی ہے، چاہے کوئی عقل مند ہو یا بے وقوف ہو. اور یہاں اسی لیے کہتے ہیں اور ان سے عبرت حاصل کرنا. عبرت کیا ہوتی ہے کہ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر انسان اس سے پناہ مانگے. یہ مخالطت کے عام فوائد ہیں جن کی تفصیل یہ ہے. پہلا فائدہ علم سیکھنا اور سکھانا. کتاب العلم میں ان کی فضیلت بیان کر چکے ہیں اور آپ وہ پیچھے پڑھ چکے ہیں. جس نے معلوم کیا کہ دوسرے علوم میں مشغول ہونا اس کے بس میں نہیں اور وہ عبادت میں مشغول ہونا چاہے تو عزلت اختیار کرے. لیکن اگر علوم شرع میں آگے بڑھ سکتا ہو تو علم حاصل کرنے سے پہلے عزلت اختیار کرنا اس کے حق میں انتہائی نقصان دہ ہے.
مثلاً آپ نے ابھی عزلت کے فائدے پڑھے اور آپ کے ہاں واقعی ساری باتیں دل کو لگتی ہیں اور میں تو کورس چھوڑ کے گھر بیٹھنے لگی ہوں کیونکہ یہاں میں آتی ہوں تو یہ اور یہ نقصان ہے، تو بہتر ہے انسان نہ کسی کی سنے نہ سنائے اور آرام کرے. تو یہ کیا کہتے ہیں کہ علم حاصل کیے بغیر عزلت اختیار کرنا نقصان دہ ہے. حضرت ربیع بن خیثم نے کہا پہلے علم حاصل کر پھر عزلت اختیار کرنے کی بابت سوچ. علم دین کی بنیاد ہے. عوام کے لیے عزلت میں کوئی بھلائی نہیں، عوام کے لیے عزلت میں کوئی بھلائی نہیں، کیونکہ جاہل تنہا ہو کے بھی کیا کریں گے اور اپنے آپ کو کھائیں گے. جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے، غور و فکر کا سلیقہ آ جاتا ہے، اللہ سے خاص تعلق ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو تنہائی باعث لذت ہو جاتی. اور اگر وہ سب نہ حاصل ہوا ہو تو تنہائی باعث وحشت ہو جاتی. بعض علماء سے سوال کیا گیا جاہل کی عزلت کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کہا تباہی اور وبال. پھر پوچھا گیا عالم کی عزلت کیسی ہے؟ تو کہا تمہیں اس سے کیا تعلق، اس کو چھوڑ دو، اس کے پاس اس کے جوتے اور مشکیزہ ہیں، وہ پانی پر جائے گا اور درخت کھائے گا یہاں تک کہ اس کا مالک اسے پا لے گا. عالم کی عزلت کو اونٹ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اس کے پاس اس کے جوتے اور پانی ہے. یہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اونٹ چلنے اور سفر کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ پانی کے گھاٹ پر جا کر پانی پیے گا، درختوں کے پتے کھائے گا، درندہ جانوروں سے اپنی حفاظت کرے گا. یہی عالم کی عزلت کا حال ہے. وہ شیطان اور نفس امارہ سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. ایک نسخے میں غذا اور پانی کے الفاظ ہیں، یعنی اس کے پاس اپنے ہتھیار موجود ہیں، وہ تنہا ہے، یہ لوگوں کے بیچ میں ہے، وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اسے معلوم ہے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، اس کی حد کہاں ہے. علم سکھانا اگر اس میں نیت صحیح ہو تو یہ بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن اگر جاہ حاصل کرنا اور تابع داروں کی کثرت مقصود ہو تو یہ کام ہلاکت ہے. کیا سمجھ آیا؟ یہ جاہ حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت ڈرنے کی بات ہے، کیونکہ اگر نیت صحیح ہے تو بہت ثواب ہے. اگر جاہ یعنی اتھارٹی یا غلبہ یا رتبہ حاصل کرنا مقصود ہے کہ لوگ مجھے مانے اور تابع داروں کی کثرت ہو تو یہ کام ہلاکت ہے. بظاہر وہ ثواب کا کام ہے لیکن حقیقت میں انسان کے لیے کیا بن گیا؟ ہلاکت بن گیا. یہ چھٹی صدی کی بات ہو رہی ہے. اس زمانے میں عام طور پر یہی مقصد ہوتا ہے. چنانچہ دین کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے الگ رہا جائے. ہاں کوئی اللہ کا طالب ہو اور علم کے ساتھ اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہے تو اس سے الگ رہنا جائز نہیں، اور نہ اس سے علم کو چھپانا مناسب ہے. یعنی اگر کوئی شخص صرف اس لیے سیکھنا چاہتا ہے کہ سیکھ کر اس ڈگری کو یا استاد کے نام کو استعمال کرے اور لوگوں میں اور زیادہ دبدبہ حاصل ہو، تو ایسے شخص کو سکھانا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور اگر کسی کے اندر خدا خوفی ہو اور انسان سمجھے کہ اس طالب علم کو کچھ سکھایا تو اس کے خشوع و خضوع میں اور اضافہ ہوگا، یہ اور زیادہ دین کے لیے فائدہ مند ہوگا، تو ایسے لوگوں سے پھر بچنا نہیں چاہیے بلکہ ان کو مزید سکھانا چاہیے. اس آدمی کے قول سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے جس نے کہا ہم نے غیر اللہ کے لیے علم حاصل کیا لیکن علم نے غیر اللہ کے لیے ہونے سے انکار کر دیا. اس شخص نے دراصل علوم قرآن اور حدیث اور سیرت انبیاء اور صحابہ کی طرف اشارہ کیا، اور ان علوم میں ڈرانا متنبہ کرنا بھی ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں، اگرچہ وہ فوری طور پر اثر نہ کریں لیکن بالآخر ضرور اثر کریں گے. مطلب یہ ہے کہ جب ایک شخص شروع میں آتا ہے ایک طالب علم، تو اس کے ذہن میں کوئی اتنی واضح نیت نہیں ہوتی کہ وہ یہ سب کچھ سیکھنے آیا ہے صرف اللہ کے لیے. لیکن پھر جب حقیقی علم انسان کو نصیب ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ الٹیمیٹلی وہ غیر اللہ کے لیے نہیں رہتا، پھر انسان اللہ کی طرف راغب ہوتا اگر وہ اپنے اندر سچائی رکھتا ہے. تو اس میں استاد کو بھی گھبرانا نہیں چاہیے اور صبر کے ساتھ سکھاتے رہنا چاہیے تاکہ ایک وقت آئے کہ انسان دوسرے کو وہ سکھا پائے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ تھوڑا سا سکھاتے ہیں، تھوڑا سا پڑھاتے ہیں اور لوگوں سے بہت بڑی بڑی ایکسپیکٹیشن رکھ بیٹھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ان کا تو کوئی عمل نہیں بدلا، انہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. منفی جملے، اتنا پڑھ گئے پھر بھی ویسے کے تیسے رہے. آپ کون ہے اتنی ججمنٹس دینے والے؟ آپ کو کیا معلوم کیا کیا تبدیلیاں آ گئی ان کے اندر، اور لوگ کس کس مشکل سے اپنے آپ کو بدل رہے ہیں. آپ کو نہیں معلوم کہ معاشرے کے اندر کس قدر خرابی اور کس قدر خدا سے دوری ہو چکی ہے. جو جتنی دور سے آتا ہے اس کو منزل تک پہنچنے میں اتنا ہی وقت لگتا ہے. تو لوگوں کو وقت دیجئے، صبر اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیے.
اور ان کی مثبت چیزوں پہ نظر رکھیے اور منفی پہلوؤں کا زیادہ تذکرہ نہ کیجیے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، مایوسی پھیلے گی، اور جب مایوسی ہوگی تو آپ اپنا کام جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ باقی رہے علم کلام اور علم اختلاف، تو یہ علوم دنیا کے طالب کو اللہ کی طرف آنے نہیں دیتے، بلکہ ان علوم کا جاننے والا آخر عمر تک حرص میں بڑھتا ہی جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ نفع دینا اور نفع لینا ہے، یعنی لوگوں سے ملنے ملانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، ان کو بھی فائدہ پہنچانا اور خود بھی ان سے فائدہ حاصل کرنا۔ لوگوں سے نفع حاصل کرنا تو کسب اور معاملے سے ہوتا ہے، اور جو اس کا محتاج ہے وہ عزلت کو ترک کرنے پہ مجبور ہے۔ مثلا آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، دکان کھولنا چاہتے ہیں، اور کھول کے آپ پیچھے جا کے کمرے میں بیٹھ جائیے کہ اب مجھے نہیں ملنا کسی سے بھی، تو دکان کون چلائے گا آپ کی؟ تو اس کو تو چاہے وہ کتنا بھی الگ ہونا چاہتا ہو وہ الگ نہیں رہ سکتا۔ ہاں اگر اس کے پاس اتنا کچھ ہو کہ بآسانی گزارا ہو سکے تو اس کے لیے عزلت افضل ہے، مگر یہ کہ اپنی کمائی سے صدقہ کرنے کا ارادہ کرے تو یہ عزلت سے بہتر ہے۔ نفع پہنچانا تو یہ ہے کہ اپنے مال یا جسم کے قوتوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ جو آدمی شریعت کی حدود کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اس پر قادر ہو تو اس کے لیے یہ عزلت سے بہتر ہے، یعنی پھر الگ طور پہ نہ بیٹھے بلکہ کیا کرے، نکلے اور لوگوں کی خدمت کرے۔ مثلا آپ نے قرآن پڑھ لیا، آپ کو بہت سی اللہ کی حدود پتہ چل گئی، اب آپ کیا چاہتے ہیں، گھر میں بیٹھ رہنا نہیں، کیا کریں، کچھ وقت ایسا نکالیں کہ جس میں جا کے انسانوں کی خدمت کریں۔ مثلا آپ کسی اسپتال جا سکتے ہیں، وہاں جا کے مریضوں کو کچھ سکھا سکتے ہیں، آپ کسی اسکول جا سکتے ہیں، آپ راستے میں گلی بازاروں میں پھرنے والے بچے، جھونپڑیوں میں رہنے والے لوگ، ان سب لوگوں کے پاس ایک وقت مقرر کر کے اپنے وقت کا ایک حصہ قربان کر کے ان کی خدمت میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، دین سیکھنے کے بعد یا کوئی بھی ہنر سیکھنے کے بعد اس کو دوسروں کو سکھانا اور ان کو فائدہ پہنچانا۔ تو یہ کس سے بہتر ہے، عزلت سے بہتر ہے، گھر بیٹھ رہنے سے کہ نہیں ہم نے تو اس لیے گھر بیٹھنا پسند کیا ہے کہ عورت کے لیے صرف گھر بیٹھنا ہی بہت اچھا ہے اور باہر نکلنے سے بہت فتنے اور خرابیاں، ٹھیک ہے بہت فتنے اور خرابیاں، لیکن کچھ وقت اپنے علم کو استعمال کرنے اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں لگانے کے لیے ضرور وقف کریں۔ یہ بھی آپ کا صدقہ ہوتا ہے، صرف مال کا ہی صدقہ نہیں ہوتا، علم کا بھی ہوتا ہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نکلے تو پھر گھر ہی نہ لوٹے، گھر ہی اگنور ہو جائے، اعتدال۔ اور اگر وہ ان لوگوں سے ہو جن پر دائمی ذکر اور فکر سے دل کے عمل کی راہ کھل چکی ہے، تو ایسے آدمی کی برابری کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر انسان ایسے لوگوں کو سکھاتا ہے کہ جن کے دل کھل گئے ہیں اور ان کو بھی غور و فکر آ گیا ہے، تو پھر ان سے میل ملاقات اور ان سے تعلق اور ان کو مزید فائدہ پہنچانا، یہ تو بہت ہی افضل کام ہے، اس کی تو برابری نہیں ہو سکتی پھر، کیونکہ اس میں آتا نا تمہارے ذریعے ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو کیسا ہے، سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یعنی گویا آپ نے سرخ اونٹ صدقہ کیے ایک کو سکھا کر بھی، تو کون ہے جو ہر روز سرخ اونٹ صدقہ کرے، مشکل ہے نا، تو ایسے شخص کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ تو پھر عزلت اختیار کر کے انسان اپنا سارا علم اندر ہی خزانہ جمع کر لے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ تیسرا فائدہ ادب سکھانا اور ادب سیکھنا ہے، اور اس سے ہمارا مطلب ہے کہ لوگوں کی سختیوں سے تربیت حاصل کرنا۔ انڈر لائن کریں، کیا مطلب اس کا، لوگوں کی سختیوں سے تربیت حاصل کرنا۔ یہ کیسے ہوتا ہے جی؟ اگر آپ کسی سے کہیں موبائل بند کریں تو کیا خیال ہے، وہ آپ کو اسمائل دے گا؟ یہ بھی ایک ہے کہ مثلا اگر آپ کسی ہاسپٹل کو وزٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو وہاں کراہتے ہوئے پاتے ہیں، یا وہ جو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں، تو اس سے جو آپ کا دل نرم پڑتا ہے اور اس سے آپ کی جو تربیت ہوتی ہے وہ گھر بیٹھ کر ٹیلی ویژن چینل چینج کرنے سے نہیں ہوتی، کیونکہ گھر میں پھر جو اٹریکشنز ہیں، انسان گھر بیٹھتا ہے تو وہ شیطان وہاں بھی آرام سے نہیں بیٹھنے دیتا، وہاں بھی کسی ایسے مشغلے میں لگا دیتا ہے کہ وقت ضائع ہوتا رہے۔ انسان جب انسانوں سے ملتا ہے تو ان سے تکلیف تو پہنچتی ہے، اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو پھر انسان اگر تھوڑا عقل مند ہو تو یہ سوچتا ہے کہ مجھے ایسا کام نہیں کرنا جس سے کسی اور کو مجھ سے تکلیف پہنچے۔ تو یہ بھی سیکھنا ہے، کیونکہ لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ حکمت کیسے سیکھی، کیا کہا تھا انہوں نے؟ بے وقوفوں سے، کہ جب میں کسی بے وقوف کو احمقانہ حرکتیں کرتے دیکھتا تو کیا سوچتا، مجھے ایسا نہیں کرنا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہم خود بھی تو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، صرف لوگ ہی نہیں خراب ہوتے، ہم خود بھی بہت خراب ہوتے ہیں، اور گھر میں تو ہر کوئی بادشاہ ہے، لیکن جب انسان باہر نکلتا ہے، مثلا ایک بچی ہے اپنے گھر میں لاڈ پیار ناز اور نعمت سے پلی ہوتی ہے، اس کو اپنے اچھے برے کا کچھ خبر نہیں ہوتی کہ وہ حقیقت میں کتنی اچھی اور کتنی نہیں، لیکن جب شادی ہوتی ہے
ساس سسر سے واسطہ پڑتا ہے، شوہر سے واسطہ پڑتا ہے، اور لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ ان کے تبصرے، طنز، طعن و تشنیع، نقص، نکتہ چینیاں، کریٹیسزم، یہ سب سامنے آتا ہے۔ یہی سکھایا تمہارے ماں باپ نے؟ یہی سیکھا تم نے؟ کیسی کیسی باتیں سننے کو ملتی، اکثریت کو ایکسپیرینس ہوگا۔ ایسی باتیں کیا کرتی ہیں؟ دل چھلنی کر دیتی ہیں، جیسے انسان کسی بھٹی میں پڑ گیا ہو۔ جب اس بھٹی سے انسان نکلتا ہے، میچورٹی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ فرق پڑتا ہے؟ جب ذمہ داری سر پہ پڑتی ہے تو انسان کی لکس بھی بدل جاتی ہیں، فیشل ایکسپریشن بدل جاتے ہیں، اس کے دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، کیونکہ وہ بھٹی سے نکل رہا ہے۔ پہلے وہ ناز و نعمت میں تھا۔ ماں باپ نے تو کہا کہ جی ہم نے بہت ادب کمال سکھا دیے۔ ہر ماں باپ یہی کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی اولاد کو بہترین مینر سکھا رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہم نے تو پرفیکٹ کر کے پروڈکٹ نکالی ہے، لیکن جب وہ مارکیٹ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں، بالکل بے وقت کر دیتے ہیں، بے قیمت کر دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو کتنے میں بیچا گیا تھا؟ کیا وہی ان کی قیمت تھی؟ نہیں، لیکن پھر اپنے اصل جوہر کی بنیاد پر وہ جو ان کے اندر کی خیر تھی، اللہ نے انہیں چنا اور پھر کہاں تک پہنچایا۔ لیکن کیا یہ ممکن تھا کہ وہ کنعان میں ہی رہتے اور پلتے اور پھر بادشاہ بن جاتے؟ نہیں، وہ سارا مشقت بھرا، آزمائشوں بھرا سفر گزرا اور پھر وہ اس منزل تک پہنچے۔ اسی طرح بعض شاگرد، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، استاد سے بھاگتے ہیں، نظر نہیں ملاتے، پاس نہیں بیٹھتے، بات نہیں کرتے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں چلا استاد کو، سب پتہ چلتا ہے۔ کس ڈر سے نہیں پاس آتے کہ ہماری غلطی نہ بتا دیں؟ کیونکہ عموماً استاد بولڈ ہوتا ہے، اس کو ڈر نہیں ہوتا کہ شاگرد کیا کہے گا، کہے گا بھی تو اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ لوگ یہ سننے سے گھبراتے ہیں کہ ہمیں کہیں کوئی کچھ کہہ نہ دے، چھپ کے رہیں گے تو سب چھپا رہے گا۔ تو اس سے انسان ادب نہیں سیکھ سکتا، اور جب ادب سیکھتا نہیں ہے تو اس بے ادبی کے ساتھ جب وہ قرآن کا علم لے کے باہر نکلتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اس میں بیلنس نہیں کر پاتا، وہ اس کو سنبھال نہیں پاتا۔ تو کبھی بھی اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو سختیوں سے انسان ادب سیکھتا اور سکھاتا ہے، کیونکہ ایک ہے علم سیکھنا، یہ پیچھے گزرا نا، تو علم کے بعد ادب کی الگ سے ضرورت کیا تھی؟ بنیادی طور پہ یہ تزکیہ ہے۔ الہدیٰ میں بھی جو ایک سبجیکٹ ہے نا آداب و اخلاق، وہ یہ والا حصہ ہے، ادب سکھانا۔ تو ادب سیکھنا اور سکھانا، مثلا آپ دیکھیے کہ آپ جب ٹریول کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ السفر یسفر، ننگا کر دیتا ہے انسان کو، سب کچھ اس کا عیب و ہنر سامنے آ جاتا ہے۔ جب آپ کسی کے پاس جا کے رہتے ہیں یا کوئی آپ کے ساتھ ٹریول کر رہا ہوتا ہے تو آپ ہر وقت بالکل پرفیکٹ تو نہیں پریٹینڈ کر کے بیٹھے رہ سکتے، آپ کی اصلیت کھلتی ہے۔ تو اسی طرح جب آپ کسی جاننے والے کی نظر میں ہوتے ہیں یا اس کے قریب ہوتے ہیں تو آپ کی اچھی بری سب چیزیں کھلتی ہیں۔ پھر اگر لینے کا مادہ ہو تو ہی تزکیہ ہوتا ہے، تو ہی پھر انسان ادب سیکھتا ہے۔ علم اور ادب الگ الگ ہیں۔ ادب صرف علم حاصل کرنے سے نہیں آتا، ادب سختیاں جھیلنے سے آتا ہے، ادب کریٹیسزم سننے سے آتا ہے، ادب اپنے آپ کو ادب سکھانے والے کے حوالے کرنے سے آتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اسی سے لفظ تأدیب ہے، کیا مطلب ہوتا ہے تأدیب کا؟ جی ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ٹھیک ہے، تأدیب سزا دینا۔ مؤدب ایک ہوتا ہے معلم، معلم، اور ایک ہوتا ہے مؤدب۔ پڑھا ہے کبھی؟ سنا ہے کبھی؟ مؤدب۔ اسلامی تاریخ میں بچے معلم سے پہلے مؤدب کے پاس جاتے تھے بچپن میں، اب تو کہاں جاتے ہیں؟ نرسری میں، مونٹیسری میں، اور کنڈر گارٹن میں، پلے گروپ میں، اور معلوم نہیں کہاں کا۔ وہاں بھی کیا سیکھتے ہیں؟ کیا سیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں؟ لکھنا پڑھنا نہیں، مینرز۔ اگر آپ اسلامی تاریخ کا حال پڑھیں اور ویسے بھی دنیا کی تاریخ پڑھیں تو بادشاہ لوگ بھی اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے کیا مقرر کیا کرتے تھے؟ تعلیق اور مؤدب، کہ ان کو ادب سکھایا جائے۔ اور ادب جو ہوتا ہے وہ پریکٹیکلی سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ جب تک آپ کسی کی مجلس میں بیٹھے نہیں، جب تک آپ کسی کے سامنے حقیقت میں ایکسپوز نہ ہو، ادب نہیں سیکھ سکتے۔
تیسرا فائدہ ادب سکھانا اور ادب سیکھنا ہے، اور اس سے ہمارا مطلب ہے کہ لوگوں کی سختیوں سے تربیت حاصل کرنا اور ان کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کی کوشش کرنا، نفس کو دبانا اور شہوت پہ غالب آنا اس آدمی کے حق میں عزلت سے بہتر ہے جس کے اخلاق ابھی مہذب نہ ہوئے ہوں۔ اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ریاضت مقصود بالذات نہیں۔ ریاضت کا کیا معنی؟ محنت، مشقت، پریکٹس، یعنی یہ اصل نہیں کہ انسان یہ سیکھتا ہی رہے، بلکہ مطلوب کچھ اور ہے۔ جیسا کہ چوپائے کی ریاضت مقصود بالذات نہیں ہوتی، بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ اسے سواری کے قابل بنایا جائے، جیسے گھوڑا وغیرہ ٹرین کیا جاتا ہے۔ بدن بھی ایک سواری ہے جس پر آخرت کی راہ طے کی جاتی ہے، اس میں خواہشات بھی ہیں، اگر ان کو نہ توڑا جائے گا تو راستے میں سوار کے قابو میں نہیں آئے گا، راستے میں سوار کے قابو نہیں آئے گا، وہ بدک کے بھاگ جائے گا۔ جو آدمی ساری زندگی ریاضت ہی میں مشغول رہے وہ ایسا ہے جیسے گھوڑے کو ساری عمر سکھاتا ہی رہے، کیونکہ کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف سیکھتے رہنے سے ہی بات بنے گی، تو صرف سیکھتے رہنے سے بات نہیں بنے گی، کیونکہ سیکھتے رہنا ہی منزل نہیں ہے، منزل کچھ اور ہے۔ وہ ایسا ہے جیسے گھوڑے کو ساری عمر سکھاتا رہے اور اس پر سوار نہ ہو۔ اس سے اتنا فائدہ تو ہوگا کہ اس کے کاٹنے اور اس کی دولتیوں سے بچا رہے گا، اور یہ بھی ایک قسم کا فائدہ ضرور ہے، لیکن بڑا اور اصلی مقصود یہ نہیں۔ جیسا کہ ایک راہب سے کہا گیا، اے راہب، تو اس نے کہا میں راہب نہیں ہوں، میں تو کاٹنے والا کتا ہوں۔ میں نے اپنے نفس کو باندھ رکھا ہے کہ لوگوں کو نہ کاٹوں، اور کاٹنے والے کی بنسبت یہ بھی ایک خوبی ہے، لیکن اسی پہ معاملہ ختم نہ ہو جانا چاہیے۔ تأدیب یہ ہے کہ دوسرے کو ادب سکھائے، اور یہ بھی کچھ آسان کام نہیں، غیر محسوس طور پر نفسیاتی خواہشات کی دخل اندازی ہوتی ہے، بس لازم ہے اپنے قلب کی نگرانی کرتا رہے، جیسا کہ اس باب میں پہلے بیان کیا گیا ہے۔ چوتھا فائدہ انس حاصل کرنا یا مانوس کرنا ہے، اور کبھی یہ مستحب ہوتا ہے جیسا کہ پرہیزگار لوگوں سے انس، اور کبھی اس کا مقصد تنہائی کی مصیبت سے دل کو آرام دینا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لوگوں سے میل ملاپ کا ایک مقصد کیا ہوتا ہے؟ انس حاصل کرنا یا مانوس کرنا، اور اس کے فائدے کیا ہیں کہ کبھی تو یہ لازماً کرنا چاہیے، خصوصاً نیک اور پرہیزگار لوگوں سے انسان مانوس ہو، ملے جلے، کیونکہ اس سے خیر حاصل ہوگی، اور کبھی اس کا مقصد تنہائی کی مصیبت سے دل کو آرام دے، کیونکہ انسان تنہائی سے بھی تھک جاتا ہے، کیونکہ اس کی نیچر میں تنہائی ہے نہیں۔ اگر مقصد انس ہے تو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جو اس کے کام کو خراب نہ کریں، اور کوشش کرے کہ جب ان سے ملاقات ہو تو امور دین کے متعلق گفتگو کی جائے۔ یعنی اگر آپ لوگوں سے ملنا جلنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں سے ملیں جو خیر و بھلائی کی باتیں کریں، صرف لغو میں نہ پڑے ہوں۔ پانچواں فائدہ ثواب حاصل کرنا یا ثواب دینا ہے۔ ثواب حاصل کرنا اس طرح ہے کہ جنازے میں شرکت کرے، بیمار کی عیادت کے لیے جائے، بیاہ شادی کی تقاریب اور دعوت طعام میں شامل ہو، یعنی ڈنر لنچ وغیرہ۔ ان کاموں میں اس لیے ثواب ہے کہ ان سے مومن کا دل خوش ہوتا ہے، کہ بعض اوقات کسی دعوت میں جا کر سب سے میل ملاقات ہوتی ہے، سب اچھے موڈ میں ہوتا ہے، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ دل خوش ہوتا ہے۔ تو انسان کے جذبات بھی ہیں، کبھی دل کی خوشی کے لیے کوئی کام کر لینا جو مباح ہو وہ منع نہیں ہے، لیکن ہر وقت دل ہی خوش کرتے رہنا اگر زندگی کا مقصود بن جائے تو پھر یہ ناپسندیدہ ہے۔ ثواب دینا اس طرح ہے کہ اپنا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دے کہ وہ آ کر اس سے تعزیت کریں، یعنی موقع فراہم کریں تعزیت کا، یا اس کو مبارکباد دیں، جیسے کوئی کامیابی ہوئی یا بچے کی پیدائش وغیرہ، یا اس کی بیمار پرسی کریں۔ اس کی وجہ سے وہ ثواب حاصل کریں گے، یعنی آپ کو تو تکلیف ہوگی لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ دوسروں کو ثواب مل جائے گا۔ اگر وہ طبقہ علماء سے ہے تو لوگوں کو اپنی زیارت کی اجازت دے، لیکن چاہیے کہ اس میل جول کے نفع اور نقصان کا موازنہ کرتا رہے کہ کتنا ملنا جلنا اور کتنا الگ ہونا ہے، اور اس کے مطابق گوشہ نشینی یا میل ملاپ کو ترجیح دے، یعنی خود ڈیسائیڈ کرے، پرائرٹائز کرے کہ کون سا وقت عزلت چاہیے اور کون سا وقت میل جول چاہیے۔ اکثر سلف عزلت کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ چھٹا فائدہ تواضع ہے۔ تواضع ظاہر ہے تنہائی میں آدمی تواضع نہیں کر سکتا، کس کے آگے تواضع کرے؟ بعض اوقات عزلت کے اختیار کرنے کا سبب تکبر بھی ہوتا ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، اس کو انڈر لائن کریں۔ یعنی انسان سب سے کٹ کے الگ کیوں ہو جاتا ہے، سب کو چھوڑ کیوں دیتا ہے؟ تکبر کی وجہ سے۔ وہ سمجھتا ہے کہ محفلوں میں اس کی عزت اور تعظیم کم ہو جاتی ہے، لوگ پوچھتے ہی نہیں، تو پھر اس کا دل خوش ہی نہیں ہوتا۔ ہم گئے، کسی نے پوچھا ہی نہیں، آئندہ تو نہیں جائیں گے ان کی شادی پہ، ہوتا ہے نا بعض اوقات۔
لوگ بہت ناراض ہو کے جاتے ہیں اگر آپ ان کو نہ پوچھیں، لہٰذا گھر والوں کی تو شامت آئی ہوتی ہے کہ ایک ایک کو چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بس پوچھتے ہی چلے جائیں، خود کھائیں یا نہ کھائیں، خود آرام کریں یا نہ کریں، صرف پوچھتے رہیں۔ تو وہ بالے جان ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اتنی ڈیمانڈ کریں پوچھوانے کی، یعنی یہ بھی دوسروں کو اذیت دینا ہے نا، اتنی دوسروں سے ایکسپیکٹیشنز رکھنا، ایسی امیدیں رکھنا کہ بس صرف دوسرے ہی ہماری عزت ادب تعظیم احترام کریں اور خود آگے انسان کسی کے بھی نہ بڑھے، خود آگے بڑھ کے سلام بھی نہ کسی کو کرے، اور یہی انتظار رہے کہ میں چونکہ ان سے بہتر ہوں اس لیے یہ سب آئے اور یہ مجھے پوچھیں کیونکہ میں ان سے بہتر ہوں۔ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا لوگوں سے، یہی تو تکبر ہے۔ بعض اوقات وہ لوگوں سے اس لیے نہیں ملتا کہ اپنے آپ کو عوام سے بلند مرتبہ سمجھتا ہے، عوام کا انعام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض خاندانوں میں ایسی روایتیں یا ایسے طریقے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں سے میل جول نہیں پسند کرتے۔ اگر اسے پوچھا جائے بھی کیوں تو کیا کہتے ہیں؟ ماحول بہت خراب ہے اور لوگوں سے انٹریکشن میں برے اخلاق سیکھتے ہیں۔ بچوں کی حد تک کافی حد تک ہے بھی، لیکن پھر آپ بچوں کو بھی اگر بالکل خود سر بنا دیں، انڈیپینڈنٹ بنا دیں کہ نہ کسی سے ملیں اور نہ ہی کسی سے بات کریں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ انہیں کسی کے ساتھ رہنا ہی نہیں آئے گا۔ اور خصوصاً لڑکیوں کے لیے یہ چیز بہت نقصان دہ ہے کہ بالکل کسی سے بات چیت نہ ہو، تو بچے کیسے پالیں گی؟ ماں ہی بولے گی تو بچہ بولے گا نا۔ اسی طرح کی اور وجوہات بھی ہو سکتی۔ تو اگر آپ تنہا رہنا چاہتے ہیں، الگ ہونا چاہتے ہیں، تو ضرور اپنے دل کا جائزہ لیں کہ کیوں، وائے، کس مقصد کے لیے میل ملاپ نہیں چاہتے، کس مقصد کے لیے سب سے ٹائز کاٹ کے رکھی ہوئی ہیں کہ اب ہم ایسے کام ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ہر وقت ملتے ملاتے رہیں۔ اس میں یہ ہے کہ پھر کچھ وقت میل ملاقات کے لیے، کچھ یعنی اپنے اوقات کی تنظیم اس طرح کریں کہ مختلف چیزوں کے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکلتا رہے۔ انسان اگر تنہائی اختیار کرنا چاہتا ہے تو مقصد جانے۔ اگر مقصد اللہ سے مناجات نہیں، اگر مقصد غور و فکر نہیں، اور اگر مقصد کچھ سیکھنا سکھانا نہیں، اور محض اپنی بڑائی دھوس جمانے کے لیے، یا یہ کہ انسان دوسروں سے خود کو بہتر سمجھنے کے لیے سب سے کاٹ کے بیٹھ جائے، یا ڈیوٹیز یا کاموں سے فرار حاصل کرنے کے لیے الگ ہو جائے، تو یہ درست نہیں۔ تو لوگوں سے ملے یا الگ رہے، دونوں میں اصل چیز کیا ہے جس کا اجر ہے؟ کیا کہا میں نے؟ ہم نے دونوں چیزیں پڑھی ہیں نا، الگ رہنے کے فائدے بھی پڑھے اور میل ملاپ کے فائدے بھی پڑھے، اور الگ رہنے کے نقصان بھی پڑھے۔ اب اس میں آپ کنفیوز ہو کے نہ اٹھے کہ مجھے تو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، کچھ وقت لوگوں کے بیچ میں اور کچھ وقت تنہائی میں، خواہ وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کے حقوق بھی ادا کر سکے اور اس کے ساتھ اللہ سے بھی ایک مضبوط تعلق ہو۔ نمبر 2 یہ کہ اگر آپ نہیں ملنا جلنا چاہتے تو اپنے قلب کا جائزہ لیں، اپنی نیت کا جائزہ لیں کہ وائے، کس چیز نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ سب سے کٹ کے الگ بیٹھ جائیں؟ وہ کیا وجہ ہے؟ صرف لوگوں کے رویے کہ لوگ اچھے نہیں؟ کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنی نیت کا جائزہ لینا کہ میں کر کیوں رہا ہوں، وائے، کیوں کر رہا ہوں؟ عاجزی، تواضع عاجزی کو کہتے ہیں، ہمبلنس ہے۔ جس شخص میں یہ اخلاقی کمزوری ہو، جس شخص میں یہ اخلاقی کمزوری ہو، کون سی؟ تکبر کی، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ پسند کرے گا کہ لوگ آ کر اس کی زیارت کریں، لوگوں کو آنا چاہیے، میں کیوں جاؤں، لیکن خود دوسروں کی زیارت کے لیے نہ جائے گا۔ ہاں، بادشاہوں اور امراء کے ہاتھوں کو بوسہ دینا پسند کرے گا، بڑے لوگوں سے ملنا چاہے گا، جو مال میں یا علم میں یا رتبے میں یا جاہ میں بڑے ہیں ان سے ملنا پسند کرے گا، لیکن عوام سے ملنا پسند نہیں کرے گا۔ اور یہ کس چیز کی علامت ہے؟ تکبر کی، کیونکہ تواضع یعنی ہمبلنس آدمی کے منصب کو کم نہیں کرتی۔ حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جائے گا اللہ اس کو بلندی عطا کرے گا۔ جب تجھے عزلت کے فوائد اور نقصانات معلوم ہو گئے اور تجھ پر حقیقت واضح ہو گئی کہ عزلت کی نفی یا اس بات پر مطلقاً افضلیت کا حکم لگانا غلط ہے، حکم یعنی فیصلہ کرنا، کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ عزلت نہیں ہونی چاہیے یا عزلت ضرور ہونی چاہیے، اس مطلقاً بات، مطلق ایبسولوٹ نہیں ہے کہ یہی زیادہ بہتر ہے۔ تو کسی شخص کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے اس بات پر ضرور غور کر لیجئے کہ اس نے عزلت یا مخالطت کیوں اختیار کی، یعنی دوسروں کے بارے میں آپ ججمنٹل نہ ہوں، اپنے بارے میں سوچیں
اور اسے کیا نفع یا نقصان حاصل ہو رہا ہے. یعنی اگر کوئی شخص سب سے کٹا ہوا تو اس کو کیا مل رہا ہے, اور اگر سب سے ملتا جلتا ہے تو اس کو کتنا فائدہ ہے. اس صورت میں تجھ پر حق کھلے گا. امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا, لوگوں سے دل تنگ ہونا عداوت پیدا کرتا ہے اور ان سے خوش رہنا برائی لاتا ہے, تو تم بسط اور قبض کے درمیان رہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ نہ تو دل تنگ ہو اور نہ بہت خوش رہو, درمیان میں رہو. ایکسپیکٹ کرو کہ ان سے تمہیں تکلیف بھی ہوگی اور ان سے تمہیں راحت بھی ملے گی. جس نے اس کے سوا ذکر کیا ہے وہ کوتاہ فہم ہے. کوتاہ کس کو کہتے ہیں؟ کم فہم ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ امام شافعی نے صرف اپنا حال بیان کیا ہے. اگر کسی کے حالات اس کے مخالف ہیں تو اس پر یہ حکم لگانا جائز نہیں. اگر کہا جائے کہ عزلت کے آداب کیا ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ عزلت اختیار کرنے والے کو چاہیے یہ نیت کرے کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے گا. انڈر لائن کر لیں اس پیراگراف کو. عزلت کے آداب ہیں یہ, الگ رہنے کے آداب. کیا نیت ہو کہ میں اس لیے لوگوں سے الگ ہوں کہ میں ان کو تکلیف نہ پہنچاؤں, خود برے لوگوں کی برائی سے محفوظ رہے گا, مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی آفت سے محفوظ ہوگا, پھر اپنی ہمت کو ہر وقت اللہ کی عبادت کے لیے فارغ رکھے. یہی عزلت کے واضح آداب ہیں. اب یہ نہیں کہ آپ لوگوں سے بھی نہ ملے اور گھر میں بھی کوئی کام نہ کرے اور سارا وقت ضائع کر دیں, تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. انسان کو چاہیے کہ عزلت گزی ہو تو ذکر اور فکر پر مداومت کرے, اپنی مشقت کے ثمرات حاصل کرنے کی طرف متوجہ رہے. اپنی مشقت کے ثمرات حاصل کرنے کی طرف متوجہ رہے اور لوگوں کو اپنے پاس زیادہ آنے جانے سے روکے اور شہر کی بے حقیقت افواہوں پر کان نہ رکھے. کانوں میں خبروں کا پڑنا ایسے ہی ہے جیسے زمین میں بیج ڈالنا. اگر اس طرف سے محتاط نہ ہوگا تو دل میں وسوسے پیدا ہوں گے, یہاں تک کہ نماز کی حالت میں بھی ان سے نجات نہ ملے گی. ان باتوں کے علاوہ یہ بھی ضرورت ہے کہ قناعت کو اپنا شعار بنائے. اسی طرح یہ بھی چاہیے کہ لوگوں کی تکالیف پر صبر کرے. ٹھیک ہے, ایک طرف تنہا رہے اور دوسری طرف ملے اور تکلیفوں پہ صبر کرے, اور عزلت کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کریں تو اس پہ کان نہ رکھے, اور ترک مخالطت پر اس کی مذمت کریں تو بھی نہ سنے. یعنی اگر کوئی اس پہ آپ کو بہت اپریشیٹ کرتا ہے کہ آپ بہت نیک انسان ہیں, کسی سے ملتے جلتے نہیں, تو اس کو خاطر میں نہ لائے. اور اگر کوئی کہے یہ تو بہت ہی غلط قسم کی حرکت ہے کہ یہ شخص کسی سے نہیں ملتا, تو اس کی بھی پرواہ نہ کرے, کیونکہ یہ چیزیں دل پر ضرور اثر کرتی ہیں اور آدمی آخرت کی راہ کی سیر سے رک جاتا ہے. چاہیے کہ اس کا کوئی نیک ساتھی ہو. یعنی اگر آپ عزلت پسند ہیں تو کیا کریں, نیک ساتھی ہو جس کے پاس ہمیشہ کی مشقت سے کسی وقت آرام کر سکے. اس سے باقی وقت پر اسے مدد ملے گی, یعنی باقی وقت پھر اس کا اچھا گزرے گا, اچھے کام کر سکے گا, کیونکہ اس کو ایک انرجی مل جائے گی. عزلت میں صبر اس طرح پورا ہوتا ہے کہ دنیا کی طمع کو ختم کر دے, اور طمع اس صورت میں ختم ہوگی کہ آرزوؤں کو ختم کرے. یہ بھی بڑا اہم جملہ ہے. کیا طمع کب ختم ہوگی؟ جب بہت امیدیں نہ ہوں. یہ سمجھے کہ صبح ہو گئی ہے تو شام نہ ہوگی, اور جب شام ہو جائے تو صبح نہیں ہوگی. چاہیے کہ موت کا تذکرہ اکثر کرتا رہے. جب بھی تنہائی سے دل گھبرائے تو قبر کی تنہائی کو یاد کرے. یہ بھی انڈر لائن کر. جب اکیلے ہونے سے دل گھبرائے تو کیا یاد کر لے؟ قبر کی تنہائی. اور یہ سمجھ لے کہ جس کا دل اللہ کے ذکر اور اس کی معرفت سے مانوس نہیں ہے وہ موت کے بعد تنہائی کی وحشت برداشت نہ کر سکے گا. یعنی اگر آپ اکیلے رہ کے اللہ کے ذکر سے خوش نہیں ہوتے اور اللہ کی معرفت سے آپ ٹھنڈے نہیں ہوتے تو پھر قبر کی وحشت تو بہت تکلیف دہ ہو. تو تنہائی کو انجوائے کیا کریں اللہ کی یاد اور اللہ کی معرفت سے. جو اللہ کے ذکر اور اس کی معرفت سے مانوس ہوگا وہ موت سے بھی مانوس ہوگا, کیونکہ موت انس اور معرفت کے محل کو گرا نہیں سکتی, کیونکہ وہ کنٹینیو کرے گی نا. جو آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہے وہ تو ساتھ ہی جائے گی پھر جہاں بھی آپ ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے شہداء کے حق میں فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون, بلکہ وہ زندہ ہیں, اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. جو اپنے نفس کے جہاد میں اللہ کے لیے گوشہ نشین ہوا وہ بھی شہید ہے. جیسا کہ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آئے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.